السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ قریب الواجب بلکہ واجب ہے۔ نہ پڑھنے والوں کے لیے عذاب ہے، سخت وعید ہے۔ ہر مسلمان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ضروری ہے۔ ابو داؤد نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے بعد نام لے کر عرض کیے کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے شخص کا نام لے کر عرض کیے وہ شخص کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص موجود نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے عشاء کی نماز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا منافقوں پر بہت گراں گزرتا ہے، منافقوں پر بہت وزن ہوتا ہے اور نمازوں کے مقابلے میں۔ اور فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو معلوم ہو کہ عشاء اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، تو اگر تم بیمار بھی ہو، اگر چل بھی نہ سکتے ہو، تو تم گھٹنوں کے بل آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں پہلی صف کی فضیلت فرشتوں کی صف کی مانند ہے۔ اگر تم کو پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے تو پہلی صف میں حاضر ہونے کے لیے ایک دوسرے پر جلدی کر کر پہلی صف میں حاضر ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر سبقت کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے اگر تم کو نماز میں پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے تو پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے خورا اندازی کرو گے، یعنی پہلی صف میں اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ سب لوگ ایک ہی وقت میں آ جائیں گے، پہلی صف میں بیٹھنے کی اتنی گنجائش نہیں ہوگی، تو خورا اندازی کر کے جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں بیٹھیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے پہلی صف کی۔ لہٰذا ہم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں تو سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کریں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں دوسری تیسری جو بنی صف میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کریں، اور تمام صفوں سے زیادہ فضیلت اجر و ثواب پہلی صف کا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے حدیث کی کتاب میں اس کو روایت فرمائے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فجر کی نماز میں میرے والد سلیمان کو نہیں پائے۔ اب جب باہر جا رہے تھے رستے میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان لگتا تھا۔ آپ جب مکان کے پاس سے گزرے تو آپ کے والدہ شفا، سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا نام تھا شفا، آپ کی والدہ سے پوچھنے لگے شفا کیا بات ہے کہ آپ کے صاحبزادے سلیمان آج فجر کی جماعت میں حاضر نہیں تھے؟ تو آپ کے والدہ نے فرمایا کہ سلیمان رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے رہے، بہت دیر تک تہجد کی نماز پڑھتے رہے، تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا، وہ غلبے کی وجہ سے فجر کی جماعت میں حاضر نہ ہو سکے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے
تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، تہجد کے لیے اٹھنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو۔ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکتا ہو تو ایسے کے لیے بہتر یہی ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بجائے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ تو محترم حضرات غور فرمائیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیسی فضیلت ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کتنا لازم ضروری ہے۔ محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب مواعظ حسنہ حصے اول میں ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حضور علیہ السلام فرمائے صحابہ سے، یہود و نصارہ کو سلام کرو لیکن میری امت کے یہودیوں کو سلام مت کرو۔ یہود و نصارہ کو تو سلام کرو لیکن میری امت کے یہودیوں کو سلام مت کرو۔ تو صحابہ یہ سن کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے یہودی کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، میری امت کی یہودی وہ ہیں جو اذان سن کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ آتے ہو، میری امت کے یہودی ہیں، ان کو سلام مت کرو۔ تو محترم حضرات غور فرمائیے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے کتنی سخت وعید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے یہودی فرمائے ہیں، اب اس سے بڑی وعید اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی وعید اور کیا چاہیے؟ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھو، حتی الامکان پوری کوشش کرو کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اگر اتفاقاً کبھی کسی نماز کی جماعت چھوٹ جائے تو اس کے کفارے کے فکر میں لگے رہو کہ اس کے لیے کیا کفارہ کیا جائے، اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ تو محترم حضرات اور فرمائیے، جب جماعت کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تو ان کے لیے جو ہے نا ایسی وعید ہے، اور جو نماز ہی نہ پڑھتے ہوں تو ان کے لیے کیسے کیسے عذاب ہوں گے، کیسے کیسے وعیدیں ہوں گی، اللہ اس کے رسول ان پر کیسے سخت ناراض ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد جس پر نماز فرض ہے جماعت کے ساتھ پوری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔